بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی بات ابھی اس اختتامی پروگرام میں پیش کی گئی، اب اس کے بعد دوسری بات کرنی عبث اور بیکار ہے۔ ساری باتیں ہوئی ہیں، بس ایک بات ذہن میں ہے جو بچوں سے متعلق ہے کہ سب سے پہلے تو یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ نے ان کو توفیق بخشا، اللہ نے کام لیا، اللہ نے اپنا کلام ان کے سینے میں جمع کر دیا۔ اب میری درخواست بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بھی ہے کہ اس قرآن کریم کو یاد رکھیں اور اس کو بار بار پڑھیں، خوب پڑھیں۔ جتنا موقع پڑھنے کا آگے ہر موقع پر پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ قرآن پاک سینے سے نہ نکلے۔ سننے میں تو یہی آیا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی باعزت کتاب ہے کہ اگر اس کی کوئی قدر کرتا ہے تو یہ قرآن کریم اس کے سینے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی اپنی توجہ اس سے ہٹا لیتا ہے اور اس کی ناقدری کرتا ہے اور بے توجہی کرتا ہے تو اس کے سینے سے یہ چیز نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور سننے میں یہ بھی آیا کہ قرآن کریم کو یاد کر لینے کے بعد اس کو بھلا دینے والا، اس سے غفلت برتنے والا، اس سے بے توجہی برتنے والا قیامت کے دن ایک خطرناک مریض، بلکہ اس کو لکھتے ہیں بیدامی اور کوری ہو کر کے اٹھائے گا۔ یہ کتنی خراب بات ہے۔ اللہ پاک نے جن کے سینے میں جمع کر دیا اس کے لیے تو گویا بہت ہی ضروری چیز ہے اس کو باقی رکھیں اور اس کو بڑھانے کی فکر کریں۔ بہت سارے حافظوں کے بارے میں سننے میں آیا اور کبھی کبھی دیکھنے کا موقع ملا کہ ایسے بھی حافظ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کام کاج سارا کا سارا کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کریم زبان پہ جاری رہتا ہے۔ قرآن کریم زبان پہ جاری رہتا ہے۔ ہم تو نہیں دیکھے ہیں، لیکن سننے میں آیا ہے کہ ہمارے چچا حافظ ہاشم صاحب، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہماری چچی بتاتی تھی کہ تم 17 دن کے تھے تو ان کا انتقال ہوا۔ تو ظاہر بات ہے ہمارے دیکھنے کا کیا سوال ہے، لیکن ان کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں گاؤں میں رہنے والے تھے، جب دھان کی بیا اکھاڑنے جاتے تھے تو قرآن پڑھتے رہتے۔ دھان کی بیا کا بوجھا سر پہ رہتا تھا، کھیت جا رہے ہیں لیکن قرآن پاک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یعنی اس طرح کا ان کا مزاج تھا کہ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اگر ایسی لگن ہوگی اور ایسی چاہت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کی قدر فرمائیں گے اور قرآن پاک کو سینے محفوظ اور باقی رکھیں گے، اور اس کے جو ثمرات ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں جو ابھی ہمارے سامنے بیان کیے گئے، انشاءاللہ اس سے بہرہ ہوں گے اور اس سے ضرور مستفید ہوں گے اور اللہ پاک اس کا فائدہ پہنچائے گا۔ اسی سلسلے میں گارجین بھی مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے محنت کیا اور یہ عظیم تحفہ اپنے بچوں کو دیا، اور یہ عظیم علم اپنے بچوں کو دیا۔ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے راستے پر باقی رکھیں، ایسا ایک طریقہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے رہیں جس سے بچہ ان چیزوں کو باقی رکھ سکے۔ اور یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی علم۔ ابھی کل یہ ایک بات معلوم ہوئی
ایک بڑے اونچے درجے کے عالم ہیں، ان کی لڑکیاں ساری کی ساری حافظ، ساری کی ساری لڑکیاں حافظ ہیں اور مکمل عالمہ نہیں ہیں. ان کو پاسپورٹ بنانے کی ضرورت پیش آئی تو آفس جانا ہوتا ہے. آفس میں دریافت کیا گیا کہ اپنا کوئی سرٹیفکیٹ پیش کیجیے. کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو پوچھا کہ کیا پڑھا ہے. تو کتنا اچھا جواب دیا. جواب دیا کہ جو میں نے پڑھا وہ کوئی نہیں پڑھا. جو میں نے پڑھا وہ کوئی نہیں پڑھا. ظاہر بات ہے اگر وہاں پر قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتی تو وہ جو آفس کا آدمی سب کا کیا جانے گیا کہ قرآن کس کو کہتے ہیں، اب قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کو کیا معلوم. اور حقیقت بھی یہی ہے. نتیجے کے اعتبار سے متاثر ہو گیا اور اس کا پاسپورٹ بن گیا. کتنی اچھی بات ہے. بغیر سرٹیفکیٹ کے بغیر چیز تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کی اہمیت ہمارے سینے میں اور ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. بسم اللہ